ہوں خواب میں بیٹا۔ جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے مفتی سعد خان صاحب سے۔ مفتی صاحب آپ وہ واقعہ سنا رہے تھے حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا۔ جی بالکل شاہ صاحب، بات یہاں سے چل رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ انسان اگر اعلان یہاں کال کر کے اگر اعلان کرے تو اس سے کیا ہوگا، تو میں نے کہا غزوہ تبوک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے پاس بھی ابھی تک تاریخ میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا کتنا مال لائے، تو مطلب انہوں نے اعلان کیا نا۔ تو جب حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں، تو اور اسی اسلام میں کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کتنا لاتے ہیں۔ چلیں اسی ضمن میں آپ کو ایک دو باتیں اور بتا دوں کہ ہمارے ہاں جیسے لوگ اس کو حسد سے دیکھتے ہیں، یہ حسد نہیں ہے، یہ دین میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ اچھا، اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد اور رشک میں فرق ہے۔ حسد اور رشک کو سمجھنا چاہیے کہ حسد کس کو کہتے ہیں، رشک کس کو کہتے ہیں۔ حسد یہ ہے کہ میں کسی کے پاس کوئی چیز دیکھوں اور میں کہوں کہ یہ چیز اس سے چلی جائے اور میرے پاس آ جائے، یہ ہوتا ہے حسد۔ کہ میں کسی کے پاس کوئی ٹیلنٹ دیکھوں، کسی کے پاس کوئی ہنر دیکھوں، کسی کے پاس کوئی کمال دیکھوں، میں یہ خواہش کروں کہ اللہ اس سے یہ چیز لے لے اور میرے پاس آ جائے۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ رشک اگر کسی کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہو، جیسے اللہ رب العزت نے آپ کو بڑے ٹیلنٹ سے نوازا ہے، اور ہاں الحمدللہ بالکل، اگر آپ کی گفتگو تو ہم آپ کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، حسد نہیں کرتے کہ اللہ نے جو ان کو ہنر دیا اللہ مجھے بھی دیتے، تو یہ رشک ہوتا ہے۔ خیر، میں آگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی حضرت ابو بکر پہ رشک کیا کرتے تھے، ان سے آگے صرف یہاں تک واقعہ نہیں، حضرت اگر خلافت کو دیکھیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ختم ہوتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ایک دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے۔ تو جب ان کو معلوم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں ایسی خلافت کروں گا جیسے حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے۔ تو ان کو کسی نے بتایا کہ ایک بوڑھے شخص ہیں جن کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، پاؤں بھی نہیں ہیں، چلنے پھرنے سے قاصر ہیں اور دیکھ بھی نہیں سکتے، تو آپ حضرت ابوبکر ان کے گھر جاتے تھے، صفائی کرتے تھے، آٹا گوندتے تھے، روٹی بنا کر ان کو کھلایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کو معلوم ہوتا ہے، کہتے ہیں میں بھی وہی کام کروں گا جیسے ابوبکر کرتے تھے، لیکن میں اس شخص کو اس چیز کی انفارمیشن نہیں عطا کروں گا کہ ابوبکر اس دنیا سے چلے گئے، ویسی بیچارے نابینا شخص ہیں، معذور ہیں، ان کو تکلیف ہوگی۔ حضرت عمر ادائے ابوبکر تو جانتے تھے، گئے اسی طرح تمام معاملات کیے، جگہ کی صفائی کی، آٹا گوندا، روٹی بنائی، سیم جس طرح حضرت ابوبکر بناتے تھے۔ اور جیسی ان بزرگ کو کھلاتے ہیں، وہ بزرگ جیسی پہلا نوالا چبا کر کہتے ہیں کہ ہائے ابو بکر اس دنیا میں نہیں رہا۔ اللہ حضرت عمر کو یہ بات سننی تھی کہ حضرت عمر پہ غشی طاری ہوتی ہے، رونے لگتے ہیں۔ کہا کہ بزرگ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تمام تر پریکاشنز، میں نے تمام تر ترتیب سیٹ کی کہ آپ کو معلوم نہ ہو۔ کہا کہ ابو بکر کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرے دانت کمزور ہیں، وہ جب مجھے نوالا کھلاتا تھا تو پہلے اس کو چبا کر کمزور کیا کرتا تھا، پھر مجھے کھلاتا تھا۔ حضرت عمر چیخ مار کے کہتے ہیں واہ ابو بکر کتنا مشکل راستہ چھوڑ کر گیا ہے جس پہ چلنا بڑا ہی دشوار ہے۔ تو یہ زندگی میں ایک مراحل تھے، وہ طے کر۔ خیر، حضرت عمر اسی اسلام میں کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کتنے لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر تشریف لائے، دیکھیں یار یار کو جانتا ہے۔ حضرت عمر سے سوال تھا کہ عمر یہ بتاؤ کتنا لائے ہو؟ یہاں سوال بدل گیا۔ فرمایا ابو بکر یہ بتاؤ کتنا چھوڑا ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ پیچھے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، گھر میں جتنا مال تھا وہ سب لے آیا ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں پھر موٹیویشن بنی۔ وہاں ایک اور صحابی تھے مسلم بن ابو العقیل، وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے آدھا مال دیا، حضرت ابو بکر نے سارا مال دیا، حضرت عثمان غنی نے اتنے اونٹ دیے، اشرفی دی، میں کیا کروں؟ جاتے ہیں یہودی کے باغ میں پوری رات مزدوری کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں پوری رات مزدوری کروں گا، جو صبح تو مجھے اجرت میں کچھ کھجوریں ہی دے دو، وہ میں کھجوریں لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کروں گا، کہوں گا میرے پاس اتنا مال تو نہیں، یا رسول اللہ اس کو قبول کر لیجئے۔ انہوں نے ہو بہو ایسا کیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ رسول اللہ کی بھی عادت ہوتی تھی، تو رسول سب جگہ ایک جگہ جمع کر کے تاکہ تمام اصحاب دیکھیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا ان اصحاب میں کبھی ریاکاری نہیں ہے، یہ مال کے اوپر تکبر نہیں کریں گے، بلکہ اب وہی والی بات دوبارہ لوٹ کر آتی ہے کہ آپ نے جب سوال کیا تھا علامہ صاحب سے کہ انسان کا جب مقصد بندگی بن جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں چھوٹی رہ جاتی ہیں۔ وہ اگر اعلان بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کے اندر ریاکاری کبھی نہیں شامل ہوتی، کیوں اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اور جس کا مقصد، اور ایک میں ضمناً ایک اور بات کر دوں، جیسے آپ نے علامہ صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ موسمی جو ہمارے مینڈک ہوتے ہیں سو کالڈ انٹلیکچوئل، یہ صرف ادھر نہیں، ربیع الاول کے ٹائم پر ہر اس موقع پر یہ اٹھ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت اس کے علاوہ یہ ہو سکتا تھا، یہ کیا جا سکتا، یہ کیا جا سکتا تھا، آئیڈیاز لے کر آئیڈیاز۔ اچھا کرتے ان میں سے خود بھی ایک کام نہیں ہے،
ایک تو ہونا کہ انسان ایک بڑا کام کا، ان میں سے یہ ہمیشہ ایک شروع سے ہوتا ہے. جیسے آپ وہ ہمیشہ شعر بھی پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ وہ پڑھ دیں. آپ نے پچھلی حضرت مریم کے حوالے سے کوئی شعر پڑھا تھا. ہاں وہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے. تم کون ہو، کیا چیز ہے یہ داغ قبا بھی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. تو بات وہی ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں گے تو انگلیاں اٹھیں گی، اور یہی حق کام کا جو میں کہتا ہوں نا، حق جو کر رہا ہو تو یہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے مخالفین ضرور ہوں گے. ایسا ہو نہیں سکتا. تو سو کالڈ انٹلیکچوئلز کا معاملہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ صاحب نے ساری ماشاءاللہ زبردست حدیثوں سے جواب دے دیا. لیکن یہ یاد رکھیں، یہ جو 3 دن ہیں قربانی کے، اس میں سب سے بہترین عمل اللہ کے راز میں قربانی ہی ہے. آپ کوئی اور عمل کر لیں وہ اس سے افضلیت. لیکن اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور بھی سمجھیں. آپ کہتے ہیں نا کہ کسی غریب کے گھر، یہ تو کیا کسی غریب کے گھر گوشت نہیں جا رہا؟ دوسرا، سرکولیشن آف ویلتھ نہیں ہو رہی. کتنے لوگ کو اس سے منڈی ہے، لوگ گاڑیاں چلتی ہیں، لوگ پورے گاؤں میں اپنا روزگار، چارے کا کام ہے، سجاوٹ کا ہے، پلاسٹک ہے، لوہا ہے. میں کہتا ہوں تمام تر ہماری جو فیکٹریز ہیں، ہماری جو تمام تر عید کے موقعوں پر، اور آپ عید کے موقعوں پر برکت بھی دیکھیں گے ان گھروں پر جیسے ہمیں امید نہیں ہوگی وہ بھی جانور لے کر آتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے، حیرت ہوتی ہے کبھی کبھار تو کیا ماشاءاللہ. آپ رمضان میں دیکھیں، افطاریوں کا بندوبست دیکھیں آپ حالانکہ اس بار رمضان جو گزرا ہے وہ بڑے ہی سخت ماحول میں گزرا ہے، مہنگائی میں گزرا ہے، مشکلات، لیکن الحمدللہ کراچی کے روڈ سجے ہوئے تھے، افطاریاں لوگ کھا رہے تھے اور تمام تر. تو یہ جو اللہ کے جب یہ خاص دن آتے ہیں نا، تو اس میں اللہ رب العزت از دا بیسٹ پلانر. تو انسان عاجز ہے، اس کو عاجزی، اور وہی آپ ہی والی بات، عقل کو سرخم تسلیم کرنا ہے. والا حضرت فرماتے ہیں نا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. تو اپنے عقل کو جب در رسول پر قربان کریں گے، یہی اصل میں آپ کی بقا ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. اور جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ مختلف لوگ کالز بھی کر رہے ہیں ہمیں، اور وہ اعلان بھی کر رہے ہیں اپنی جانب سے، وہ جو حصہ لے رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں. ابھی شاہد محمود صاحب مجھے دکھ رہا ہے کہ راولپنڈی سے ہمیں کال کیا ہے، اور 4 حصے انہوں نے لیے ہیں، اور اسی طرح سے کہ عوام الناس کے لیے ہے، امت محمدیہ کے لیے ہے. اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو قربانی لوگ کرتے ہیں اور فی سبیل اللہ یہ قربانی کرتے ہیں، قربانی کے بعد وہ گوشت یقیناً ان کرنے والوں تک تو نہیں پہنچایا جاتا، لیکن ان کی وساطت سے بہت سے ایسے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر پاتے ہیں جو باقی سال کے دیگر ماہ میں وہ ان سہولیات سے استفادہ نہیں کر پاتے. اور نہ صرف یہ کچا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، بلکہ جو ہمارے مختلف دسترخوان ہیں اس پر پکا کر. اور میں ساتھ ہی یہ بھی عرض کروں کہ وہ ویسے ہی نہیں کہ بس کوئی سالن و شوربے والا سالن بنا کر اور روٹیوں کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے کہ جس طرح سے ہمارے گھروں میں اہتمام ہوتا ہے اسی طرح سے اہتمام کر کے یہ گوشت مستحقین کو کھلایا جائے. اور اس میں باربیکیو بھی اس کا کیا جاتا ہے، اور دیگر جو انواع اقسام کے مختلف کباب ہیں، بہاری کباب ہو گیا یا بوٹی کباب ہو گیا، یا وہ بھی ہم عید شو کی ریکارڈنگ کر رہے تھے نا، تو وہ 2 دنوں پہلے غالباً کل ہی، تو وہ چندن کباب بھی. تو اس طرح کی چیزیں بھی جو ہم پسند کرتے ہیں نا اپنے لیے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان دسترخوانوں پر اسی طرح سے انواع اقسام قسم کی جو ڈشز ہیں وہ چن دی جائیں، تاکہ ہمارے وہ بھائی بہن بھی، ہمارے ہم مذہب بھی، ہمارے ہم وطن بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے. اور اسی کے ساتھ کچا گوشت بھی تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی اپنے طور پر پکا کر کھانا چاہے. اور پھر وہ ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے نا کہ وہ مطلب ہم تو شاید اگر استعمال کریں اور 2 افراد ہیں 4 افراد ہیں تو آدھا کلو گوشت پکا کر ہم کھا لیں گے، لیکن بہت سے گھرانے ایسے بھی ہوں گے کہ شاید وہ اس ½ kg گوشت کو 2 دنوں تک استعمال کریں، وہ چھوٹی بوٹیاں بنا کر اور پھر اس طرح سے وہ اس کو استعمال کریں گے. تو آپ میں سے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، آپ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو خود قربانی کر رہے ہیں، 1 حصہ 2 حصے جس قدر آپ سے ممکن ہو سکے KGN کے ساتھ بھی آپ کریں. آپ بہت آسان طریقہ ہے، ویسے تو آج کل سارے ہی لوگ ٹیکنالوجی اویئر ہیں، لیکن میں ویسے بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں www.kgnwt.org. آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کریں، اس پر لنک موجود ہے، ڈونیشن کے پورٹل پر جائیں، وہاں سے مختلف کارڈز کے ذریعے، ویزا کارڈ کے ذریعے، ماسٹر کارڈ کے ذریعے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں. اور جو بھی رقم ہے، یعنی کہ 16,000 روپے ایک گائے کا ایک حصہ ہے، 1,12,000 روپے میں پوری گائے ہے، اور 28,000 روپے میں ایک بکرا
آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو آن لائن بھی یہ سہولت موجود ہے, کالز کے ذریعے. الغرض یو نیم اٹ وی ہیو اٹ, وہ ایک جملہ کہتے ہیں نا, تو وہ اس طرح سے یہ موجود ہے. آپ جس بھی طریقے سے چاہیں ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اور آپ ہماری آواز کو اپنے دوستوں رشتہ داروں تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. KGN کے حوالے سے مزید تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو ایک بار پھر سے جوڑتے ہیں. علامہ تمیم قادری صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ یہ جو 3 دن ہوتے ہیں, اس میں ایام نہر جو ہوتے ہیں, اس میں خون بہانے سے زیادہ رب تعالیٰ کو کچھ پسند نہیں ہوتا. نماز اس دن بھی فرض ہے, دیگر احکامات جو ہیں وہ اس دن بھی فرض ہے, لیکن سب سے افضلیت دی گئی ہے خون بہانے کو. کیا اس کے پیچھے حکمت کار فرمایا؟ پہلی بات وہ جو چل رہی تھی لوگوں کو ترغیب دلانے سے جی حوالے سے ایک حدیث مجھے یاد آئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دلائی دین میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے. تو ایک صحابی آئے, انہوں نے کوئی مال رکھ دیا, اور پھر اس کے بعد ایک لوگ آنا شروع ہوئے, اور یہاں تک کہ مال کی ایک ڈھیری لگ گئی. اور جب ڈھیری لگ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سب سے پہلے مال خرچ کیا تھا, جو لے کر آیا تھا مال, اور جس نے نیک راہ نکالی, ارے واہ, اور لوگ اس پر عمل کرنے لگے, تو پھر کیا ہوگا, جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا سارا ثواب اسے ملتا رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس نے پہلا حصہ لیا اور اس کے لینے کے بعد کوئی سنتا ہے اور کہتا ہے کہ یار میں بھی حصہ لوں گا, تو دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, جتنے لوگ اس سے بڑھتے چلے جائیں گے. اور معذرت قطع کلامی کی میں چاہوں گا کہ جو ناظرین ہمیں دیکھیں, میری ریکویسٹ ہے, باقی فیصلہ تو ان کا ہے, جس طرح فیضانہ عزیز صاحبہ نے ہمیں کال کی, شاہد محمود صاحب نے کال کی, ڈونیٹ تو اور لوگ بھی کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اعلان بھی کریں نا اس کا, تاکہ ہم وہ نام بھی لیں. اور وہ اسی لیے کہ کتنی اچھی حدیث ماشاءاللہ علامہ صاحب نے کوٹ کی کہ اگر آپ کے نام لینے سے اور ترغیب پا کر پھر کوئی کرتا ہے تو ثواب آپ کو بھی ملے گا. اللہ کے خزانے میں کمی تو ہے نہیں. بے شک. اچھا, دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن, دیکھیں 3 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص فرما دی, اور اللہ کے رسول نے بھی مخصوص فرما دی. اب ان 3 دنوں کے علاوہ اگر کوئی, ویسے بھی تو ہم جانور ذبح کرتے ہیں, ہم روز جانور ذبح ہو رہے ہیں, اور روز جانوروں کو جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے, اس کے بعد ان کے گوشت کو تقسیم کیا جا رہا ہے, لیکن ثواب صرف اور صرف قربانی کا ان 3 دنوں کے حوالے سے ہے. حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم والى صورکم بل ينظر الى قلوبکم. یہاں ایک حقیقت قربانی کی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے. اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا, تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا ہے کہ تمہارا لباس کیسا ہے, بلکہ وہ بل ینظر الی قلوبکم, وہ تمہارے نیتوں کو دیکھتا ہے, تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل میں آپ کے نیت ہے کیا. اگر دل میں نیت رضائے الہی ہے تو پھر تو آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اور اگر دل میں نیت رضائے الہی نہیں, دکھاوا ہے, ریاکاری ہے, اور دوسروں پر احسان جتانا ہے, تو پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. تو آج KGN, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ صرف اس لیے مقبول اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے گی, اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم کسی پر احسان کرتے تو احسان جتا دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں محلے میں ہم 4 لوگوں کے درمیان بول دیتے ہیں, یار یہ اس نے جو کام کیا ہے نا, اس کی بیٹی کی تو شادی ہوئی ہے نا, یا اس کو جو کاروبار کر کے دیا ہے نا, یہ میں نے دیا ہے, یہ میں نے کیا ہے. احسان کہیں نہ کہیں آپ جتا دیتے ہیں. لیکن KGN کے ساتھ اگر آپ قربانی کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ گوشت استعمال کون کر رہا ہے. مستحقین کر رہے ہیں لیکن آپ اسے ڈائریکٹ نہیں جانتے. جس کے گھر پر گوشت پہنچے گا وہ نہیں جانتا کہ کس نے گوشت بھیجا ہے, اور جس نے گوشت بھیجا ہے وہ نہیں جانتا کہ میں نے کس کو گوشت بھیجا ہے. KGN جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے. اور یقین جانے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے. دیکھیں ہم اور آپ بھول سکتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہمیشہ رہے گا. قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا نا کہ مجھے اتنی نیکیاں ملی ہیں, وجہ کیا ہے کہ بھائی تم نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ قربانی کی, کہ اس کے گوشت حاصل کرنے کے لیے نہیں, بلکہ وہ گوشت غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنے کے لیے کی تھی. اور جب وہ غریبوں اور مسکینوں تک پہنچا وہ گوشت, چاہے وہ کچے کی صورت میں پہنچا ہو یا پک کر صورت میں پہنچا ہو, تو انہوں نے یقیناً اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہوگی اور ہاتھ اٹھانا ہوگا, یا اللہ جس نے
ہمارا پیٹ بھرا ہے، ان کے اس کے کاروبار میں، ان کے رزق میں، ان کے مال میں، ان کی علم میں، عمل میں برکت عطا فرما. تو وہ جو دعا کرے گا نا وہ دل سے کرے گا. بالکل. اور جو دل سے دعا ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہو اور علامہ صاحب ماشاءاللہ آپ نے اتنی حدیث اچھی سنائی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ثواب کا سلسلہ آپ کے لیے بھی شروع ہو گیا اور آپ کی وساطت سے جو ہے وہ ہمارے لیے بھی، کیونکہ کنٹرول روم مجھے بتا رہا ہے کہ کالز کا سلسلہ ماشاءاللہ پہلے سے بڑھ گیا. پہلے لوگ شاید ویسے ہی ڈونیٹ کر رہے تھے، اب وہ تو شاہد میمن قاسم میمن صاحب نے بھی ابھی کال کیا ہے اور ایک بکرا ڈونیٹ کیا ہے. اور اب چونکہ وہ ترغیب مل گئی نا کہ جس طرح سے علامہ صاحب نے گفتگو کی تو ترغیب مل گئی کہ چلے ہم بھی جو ہے وہ اب اناؤنس کرتے ہیں. پہلے لوگ نا اچھا وہ اس میں بھی نیت اچھی ہوتی ہے کہ چلے ہم اناؤنس نہیں کرتے، ہم ویسے ہی دے دیتے ہیں تاکہ ہمارا معاملہ بس اللہ کے ساتھ رہے. تو اب نبی کریم کی چونکہ حدیث موجود ہے اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ بھی خوش آئند ہے. دیگر کالرز کے حوالے سے بھی آپ کو تفصیلات بتائیں گے. ہاں یہ میں مزید دیکھ پا رہا ہوں کہ اسما جہاں ہیں انہوں نے 5 حصہ، عصمت جہاں ہیں 5 حصے انہوں نے لیے ہیں گائے میں اور ان کی جانب سے ان کی وساطت سے جو ہے وہ یہ قربانی کر دی جائے گی. یہ عصمت جہاں صاحبہ جو ہے وہ کراچی سے انہوں نے ہمیں کال کی ہے، فیڈرل بیریا کراچی کا ایک علاقہ ہے. اور دیگر کالرز بھی ابھی کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ ایک دفعہ ہم اسے ترتیب دے لیں، جمع کر لیں، پھر وہ تمام نام بھی آپ کو بتائیں گے. یہاں پہ میں ایک بار پھر سے کے جی این کی اپیل آپ تک پہنچانا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں کہ دیکھیں جب بھی ہم کسی ادارے کا انتخاب کرتے ہیں، کسی بھی کام کے حوالے سے، ہم تعلیم کے حوالے سے کسی تعلیمی ادارے کا انتخاب کرنا ہو، علاج معالجے کے حوالے سے کسی میڈیکل ادارے کا انتخاب کرنا ہو، یا آپ کسی بھی ادارے کا انتخاب کرنا ہو، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کر لی جائے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھ پائیں کہ اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کی صلاحیتیں کتنی ہیں، اس کے اندر کمپیٹنسی کتنی ہے، کس حد تک یہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے. تو اسی طرح سے جب ہم ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، جب ہم چیریٹی کا کام کرتے ہیں، تب بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس ادارے کے ساتھ چیریٹی کا کام کرنے لگے ہیں، ویلفیئر کا کام کرنے لگے ہیں، اس ادارے کی اپنی کمپیٹنسی بھی کیا ہے، اس ادارے کی اپنی صلاحیتیں بھی کیا ہے، اور وہ کہاں تک اس کی رسائی ہے، کن علاقوں تک جا کر وہ چیریٹی کا کام کر سکتا ہے. چونکہ اس وقت ہم تو چونکہ شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے آس پاس مطلب اگر ہم ایک گلی میں رہتے ہیں، کراچی کا کوئی مڈل کلاس ایریا ہو، تو ہم جانتے ہیں کہ اگر اس میں 20 گھر ہیں تو تقریباً الحمدللہ 15-16 گھروں میں قربانی ہوتی ہے. باقی جو 5 گھر رہ جاتے ہیں تو چونکہ 15 گھروں میں قربانی ہو رہی ہے تو وہ 15 تھیلے تو الحمدللہ ان کے پاس ویسے ہی پہنچ جاتے ہیں. لیکن ہمارے بہت سے بھائی بہن ہم مذہب دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں، تو الحمدللہ کے جی این قربانی کو ایک آرگنائزڈ انداز میں کرتا ہے، ترتیب کے ساتھ کرتا ہے، نظم کے ساتھ کرتا ہے، ضابطے کے ساتھ کرتا ہے، اور پھر قربانی کا یہ گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے. ہمارے جو جانور ہیں وہ ہم سے منسلک اداروں میں ہی پالے جاتے ہیں، مطلب جو کے جی این نیٹ ورک ہے، اے آر وائی نیٹ ورک ہے، دیگر بھی ہمارا احساس فاؤنڈیشن بھی ہے، ہمارے مختلف اداروں میں ہی یہ جانور سال ہر سال پالے جاتے ہیں. اور پھر جب یہ قربانی کا موقع آتا ہے تو جانور قربان کیے جاتے ہیں، اور پھر کراچی میں، پاک پتن میں اور دیگر علاقوں میں یہ گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. اور پورے پاکستان میں جو ہمارے دسترخوان ہے وہاں پر لوگوں کو یہ پکا کر بھی کھلایا جاتا ہے. میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ نہ صرف پکا کر کھلایا جاتا ہے بلکہ پکانے میں اس بات کا دھیان بھی رکھا جاتا ہے کہ یہ مختلف ڈشز جو ہے وہ تیار کی جا سکے. اور جو بقرعید کا خاصہ ہے نا ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ باربیکیو بقرعید سے جو ہے وہ بڑا جڑا ہوا ہے، تو باربیکیو کر کے بھی لوگوں کو کھلایا جاتا ہے تاکہ وہ بھی تھوڑی بہت مطلب اس طرح کی پریشانیوں کے عالم میں کوئی تھوڑی بہت خوشی جو ہے وہ ان کو مل سکے. اور کچا گوشت بھی پھر تقسیم کر دیا جاتا ہے. الحمدللہ یہ تمام کام علماء کرام کی نگرانی میں، علماء کرام کی زیر سرپرستی کے جی این انجام دیتا ہے. تاکہ چونکہ یہ صرف گوشت کی تقسیم کا تو معاملہ نہیں ہے نا، یہ شریعت اور رب تعالیٰ کی جو حکم کی بجا آوری ہے اس کے لیے بھی یہ ہے. تو قربانی کا فریضہ بھی ادا ہو آپ کی جانب سے، صرف گوشت تقسیم کرنا مقصود نہیں، وہ تو ہم سال کے باقی 352 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو بقرعید میں یہ خصوصی طور پہ قربانی کا جو ہمارے اوپر جو فرض ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو کے جی این کی وساطت سے آپ یہ کر سکتے ہیں، اور یقینی طور پہ علماء کرام کی زیر نگرانی، زیر سرپرستی مکمل اصول و ضوابط کو فالو کرتے ہوئے قربانی کی جائے گی اور گوشت لوگوں تک تقسیم کیا جائے گا. یہاں پر ہم علماء کرام کی جانب دوبارہ بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک نعت رسول مقبول سنیں گے. آج ہمارے ساتھ عدنان بھائی بیٹھے ہیں. عدنان بھائی کے بارے میں بتاؤں کہ عدنان بھائی ذوالفقار علی حسینی، ہمارے کون نہیں جانتا ذوالفقار بھائی کو، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اور ان کے چھوٹے بھائی ہیں. تو ذوالفقار علی بھائی کا جب نام آتا ہے نا تو ایک کلام تو مطلب ان کی پہچان بن گیا تھا کہ در نبی پر پڑا رہوں گا. ہاں مقبول بارگاہ کلام، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسی. اور وہ اس کی خاص کیفیت بھی، اور جس طرح سے ذوالفقار بھائی نے پڑھا تھا سبحان اللہ کیا کہنے، در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا،
کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کم ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کم ہوگا، خدا بے ہوگا ادھر ہی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کہ یہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کہ یہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، یقین ہے قسمت کھولے گی میری، یقین ہے میرا سلام ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عدنان بھائی ماشاءاللہ، بڑی شباہت ہے آپ کی ماشاءاللہ ذوالفقار بھائی سے جب آپ پڑھتے ہیں، لیکن ذوالفقار بھائی تو ہم سب کے لیے استادوں کا درجہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ماشاءاللہ آپ نے بھی کمال پڑھا۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور جب یہ بقرعید کا موسم آتا ہے تو اب 2 ہفتے رہ گئے ہیں غالباً چاند نکلنے میں، آج اس سے تقریباً 2 ہفتے رہ گئے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ناخن جو قربانی کر رہے ہیں وہ ناخن نہیں کاٹنا ہے اور بال نہیں کاٹنے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ذرا اس مسئلے کے حوالے سے بھی آگاہ کر دیجیے گا ناظرین کو۔
جی لازمی بات سننے کی یہ ہے کہ جن کے نام پر قربانی ہوتی ہے، لائک میرے نام پر اگر قربانی ہو رہی ہے تو اس شخص کے لیے ہے کہ بال اور ناخن اور اس چیز کو تراشنا نہیں چاہیے. اچھا، اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے. اگر اس کے فلسفے کو بھی دیکھیں، بعض لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ناخن تراشنے سے یا بال کاٹنے سے قربانی کرنے والے پر کیا افیکٹ پڑتا ہے. لیکن ہم اگر اس کے فلسفے کو تھوڑا سا اور پیچھے جا کر دیکھیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، کہ ایک شخص جب اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے تو اس کو اس وقت بال تراشنے یا ناخن کاٹنے کا ہوش ہوگا. اگر ہم حج کے حوالے سے بھی دیکھیں، خوشبو نہ لگائیں جب آپ احرام پہنیں. یہ جو آیام ہوتے ہیں نا، اور یہ جو نیت سے ہم قربانی کا مطلب پھر مکمل قربانی ہوتی ہے. پھر آپ کو اپنے ناخنوں کا بھی نہیں پتا، بالوں کا بھی نہیں پتا، سجنے سورنے کا بھی نہیں پتا. اس وقت صرف للہیت ہوتی ہے. تو وہ چیز کو آپ کے اندر اجاگر کرنے کے لیے یہ تمام تر مسائل چیزیں رکھی گئی ہیں. اچھا، ویسے آج کے زمانے میں یقینی طور پہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے کہ کسی چیز کا خیال ہی نہ ہو کہ بس ہم نے قربانی کرنی ہے اور ہم اپنے بالوں سے بھی بے فکر ہو جائیں. لیکن تمثیلی طور پر یہ رکھا گیا ہے ایک اشارہ کہ بھائی آپ سب سے امپورٹنٹ کام دوبارہ جو لوگ باقی ساری چیزیں، اس وقت سب سے امپورٹنٹ کام آپ کے نظر میں ہی قربانی ہوگی. اور دیکھیں نا، تمثیلی طور پر تو در حقیقت یہ جو قربانی ہے، جانور ذبح کرنا ہے، یہ بھی تو تمثیلی طور پر ہی ہے نا. ہم اس درجے کو تو پہنچنا، مطلب وہ بات ہی کیا ہے. لیکن اس میں بھی میں آپ کو ایک ویسی ضمناً کہ تمثیلی بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جہاں سجنے سورنا اور یہ وہ، اگر آپ چھوٹی عید پر دیکھیں تو رمضان جیسے ہی وہ چاند رات ہوتی ہے تو لوگ وہ آپ سیلون دیکھیں تو وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. لوگ آپ نے کب دیکھا علامہ صاحب؟ میں گزرا اتنا تو ہم بھی کراچی میں دیکھ لیتے ہیں. خیر، تو سارے وہ بھرے ہوئے کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے. جی بہت ضروری. تو ساری وہ چیزیں عموماً بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان معاملات میں. لیکن آپ بڑی عید میں دیکھیں تو اس طرح کی، کیونکہ اس وقت اچھا اس وقت پھر بندہ جانوروں کے لیے چیزیں لینے جا رہا ہوتا ہے تو وہ چینج ہوتا ہے، ماحول چینج ہوتا ہے. تو اصل میں دیکھیں کہیں نہ کہیں فرق تو پڑا ہے. اگر ہم اس حوالے سے بھی دیکھیں فرق تو مقصد اس چیز کا ہے. دیکھیں، اور یہ قربانی کے بعد ہی وہ کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی. تو جس طرح سے رمضان کا مہینہ آتا ہے اور وہ ہم کچھ چھوٹی موٹی قربانیاں تو ہم اس میں بھی دے ہی رہے ہوتے ہیں نا، کہ وہ ہم کھانے پینے کی چیزوں سے رک جاتے ہیں، جو چیزیں جائز ہے اس سے رک جاتے ہیں. عید کی صورت میں ہمیں خوشی ملتی ہے. وہ کل ہم پروگرام میں تھے تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف نے کہا کہ اس میں دیکھیں معاملہ بڑا دلچسپ ہے کہ قربانی دی کس نے ہے. در حقیقت جو اصل قربانی وہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دی، اور خوشی ہم منا رہے ہیں. رمضانوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ قربانی بھی ہم نے دینی ہوتی ہے اور پھر وہ ساتھ عید میں، اور یہ قربانی ایک ہی بار دے دی گئی اور پھر وہ رہتی دنیا تک اس کو بنا دیا گیا. علامہ صاحب، آپ ارشاد فرمائیے گا کہ مسائل کے حوالے سے ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے. تو جو قربانی کر رہا ہو، مطلب اگر جس طرح سے ایک جانور میں 7 حصہ ہوتا ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ کوئی ایک، جس کے نام پر 7 لوگ تو نہیں کر سکتے، وہ چھری پھیرے، یا کوئی بھی اگر پھیر لے اور نام پڑھ لینا، مطلب سب کے نام اس وقت پڑھنے بھی ضروری ہیں، یا بس دل میں ارادہ ہو، نیت ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال العشر. اللہ نے فجر کی قسم کھائی اور پھر اس کے بعد 10 راتوں کی قسم کھائی. اور وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج. یہ 10 راتیں ہیں جس کے بارے میں علماء نے لکھا. اب کوئی شخص جو قربانی کرنا چاہتا ہے، قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، تو وہ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک نہ ناخن تراشے نہ بال تراشے. صحیح. لیکن جو قربانی کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہے، صاحب نصاب ہی نہیں ہے، صحیح، تو وہ کیا کرے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ بھی یہ عمل کرے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید یہی ہے کہ اللہ اس کے قربانی کرنے کا ثواب عطا فرما دے. سبحان اللہ. اچھا، دوسری بات آپ نے جو کہی کہ جب قربانی کی جائے تو کیا ان کو وہاں پر ہونا ضروری ہے؟ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ قربانی کے وقت اپنے جانور کے پاس کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب وہ قربان ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت مزید جلدی آتی ہے اور وہ خون زمین پر آنے سے پہلے اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ حدیث موجود ہے. مستحب عمل خواتین کا اس میں کیا معاملہ ہے؟ ہاں، اس میں مستحب عمل ہے. اگر کوئی اپنے جانور کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ مستحب عمل ہے. اگر اپنے ہاتھ سے کرتا ہے یہ افضل عمل ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ جب اجتماعی قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو جن لوگوں نے حصہ، ظاہر سی بات ابھی 5 حصے لیے گئے، 3 حصے لیے گئے، 2 حصے لیے گئے، اب ان کے حصوں کو جب وہاں پر لکھا جاتا ہے تو کیونکہ ایک علماء کا وفد موجود ہوتا ہے اور KGN باقاعدہ علماء کے وفد کے ساتھ مل کر یہ اجتماعی قربانی کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے وکیل مقرر کیا جاتا ہے
اور وہ شخص جو وکیل مقرر ہوتا ہے تو وہ آپ کی طرف سے قربانی کرواتا ہے. جب قربانی کا وقت آ جاتا ہے تو جب گائے ذبح کرنے والے ہوتے ہیں دعا سے پہلے اس کا نام لیا جاتا ہے, ان لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ یہ فلانا فلانا فلانے فلانے, ان 5 نام یا 7 نام یا 8 نام جو بھی جتنے بھی حصے بن رہے ہیں ان کے نام لیے جاتے ہیں, اور نام لینے کے بعد وہ قربان کیا جاتا ہے. پھر یہاں پر آخری بات جو اہم ہے کہ یہاں پر جو ایک بار بار بات کہی جا رہی, جو آپ نے اس کو بھی سامنے کہا کہ لوگوں کو کھانا پکا کر بھی کھلایا جاتا ہے. ایک حدیث مجھے یاد آئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسکین کو کھانا کھلاتا ہے نا تو اس کے 3 لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. پہلا وہ شخص جس نے حکم دیا, دوسرا وہ کس چیز کا حکم دیا؟ جو مسکین کو کھانا کھلا دو, میری جانب سے کھانا کھلا دو. دوسرا وہ جس نے کھانا پکایا, اور تیسرا وہ اللہ کے رسول جس نے پہنچایا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے الحمدللہ, اللہ نے ہمارے خادموں کو بھی نہیں چھوڑا, یعنی رحمت انہیں ملتی ہے, برکتیں ملتی ہیں. تو KGN کے وہ افراد جو والنٹیئر ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں, عید کے دن اپنے گھر بار کو چھوڑ کر وہاں پر کام کرتے ہیں اور غریب اور مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. تو جو کال کر کے کہتا ہے کہ ہماری طرف سے قربانی کر دیں, ان کی بھی مغفرت ہو رہی ہے. جو کھانا پکا رہا ہے ان کی بھی مغفرت ہو رہی ہے, اور جو کھانا کھلا رہا ہے ان کی بھی مغفرت ہو رہی ہے. علامہ صاحب, ایک مفتی صاحب آپ نے بھی تذکرہ کیا تھا کہ آپ کبھی بقرعید میں جو ہے وہ سلسلہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ مدارس میں ماشاءاللہ. علامہ صاحب, جیسے کوئی زکوٰۃ کا معاملہ ہے نا کہ سال گزرنے کے بعد اس کی فرضیت ہے, اور اس میں تو ہے کہ جب قربانی کا وقت آئے اگر آپ کے پاس پیسے ہوں, اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس یکم ذی الحج ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتا, اس نے یکم ذی الحج کو یا دوسری ذی الحج کو ناخن اور بال وغیرہ تراش لیے ہیں, اور کوئی 8-9 ذی الحج کو اس کے پاس پیسے اتنے آ جاتے ہیں کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور وہ کر رہا ہے, تو اس پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا مطلب قربانی کے؟ دیکھیں یہ قربانی کے لیے کوئی واجب عمل نہیں ہے, یہ مستحب عمل ہے. اگر آپ کریں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو کوئی آپ کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن مستحب عمل اور مباح عمل اس کو سمجھ لیجئے گا. مباح وہ عمل ہوتا ہے کہ جو آپ کریں گے ثواب ہے, ثواب بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے, اور مستحب عمل وہ ہے کہ جسے کریں گے تو ثواب ہے, نہیں کریں گے تو گناہ. خواتین کے حوالے سے بھی عرض کر دیجئے گا کہ جس طرح سے قربانی ہوتی ہے گھروں میں یا گلی میں, اور پھر وہ بھی اگر کھڑی ہونا چاہیں. دیکھیں آج کے دور کے اندر تماش بین زیادہ ہوتے ہیں, اور یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. تماش بین بن کر وہاں پر کھڑا ہونا اچھا نہیں عمل ہے. کہ ہاں یہ اگر نیت ہو کہ یار یہ قربانی کر رہے ہیں اور میرا جذبہ یہ ہو کہ میں بھی قربانی کا جذبہ پیدا کروں اپنے اندر, پھر تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس میں نا بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں, اب وہ تو وہ جمع ہو جاتے ہیں, ان کے سارے بچوں کی جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ بھاگ جائے. یہ جو جانور کسائی کے لیے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے, اور اس سے جانور ڈر بھی جاتا ہے. نہیں, بچوں کا تو اپنا شغل ہے نا, وہ تو چاہتے ہیں کہ بس ان کی خواہش, دلی خواہش پوری ہو جائے, بلکہ وہ ڈھونڈ کر رکھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں کون سا جانور ایسا ہے جو جس کی شہرت خراب ہے, جس کے بارے میں انہیں اندیشہ ہوتا ہے, کہ تو وہ باقاعدہ پلان کر کے اور وہ پوری گیدرنگ لے کر پہنچتے ہیں. ایک سال میں ایک سال آ بھی گیا تھا ہمارے یہاں جانور, جو کہ 120 گز کے گھر میں اکیلا گھومتا پھرتا رہتا تھا اور کوئی اسے پکڑنے والا نہیں تھا. کل ہمارے محلے میں اتنے بچے ہمارے گھر پر آئے ہوتے تھے کہ بھائی کوئی چھت سے دیکھ رہا, کوئی کہیں سے دیکھ رہا ہے, ہم خود پریشان ہو گئے. وہ وسیم بھائی کل بیٹھے تھے, وسیم مسیح ہمارے ساتھ پروگرام میں, تو وہ کہتے تھے کہ ایک بار وہ جانور لے کر, غالباً شاد محمد یا ان دونوں میں سے کسی, تو انہوں نے لات بھی کھائی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم وہ ایسا جانور لے آئے کہ ہم سے سنبھالا ہی نہ جائے. پھر وہ انہوں نے کہا کہ یہ کام تو ہمارے ساتھ بہت ہوئے, لاتے تو ہم ہر سال کھاتے ہیں. اچھا, بچپنے میں تو یہ رہتا ہے نا کہ وہ بچے شوق میں جاتا ہے, اس میں احتیاط کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہے یہاں پر کہ ہاں بچوں کو جانوروں کے سامنے, کیونکہ جانور تو جانور ہے, اس کا نام ہی جانور ہے. تو ہم انسان تو ہم ہے نا, تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ بچوں کو, خاص کر چھوٹے بچوں کو. جی یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں خاص طور پر, کیونکہ ہمارے ہاں ہم ضرور کہتے ہیں کہ صفائی نفس ایمان ہے, جگہ جگہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ہم نے دیکھا ہے اور ہمارا تجزیہ رہا ہے, اس کے حوالے سے ایکسپیرینس بھی یہی رہا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے تو اپنی قربانی کر لی, اور وہاں راستے میں وہ خون پڑا ہوا ہے, وہ راستے میں پانی پڑا ہوا ہے, وہاں گندگی موجود ہے, اوجڑیاں بھی پڑی بھی موجود ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے دیگر نمازی احباب جو ہوتے ہیں جو نماز کے لیے جا رہے ہیں, اب پتہ لگا وہ خون جو کہ ناپاک ہے وہ ان کے پاک کپڑوں میں لگ جاتا ہے یا ان کے جسم پہ لگ جاتا ہے. تو خاص طور پر ہم ناظرین سے یہ گزارش کریں گے, کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ نقصان کا باعث بھی بنتی ہے اور پھر اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. تو اگر آپ قربانی کر رہے ہیں
روڈ پر کر رہے ہیں یا گلی میں کر رہے ہیں تو اس چیز کا ضرور خیال کیجئے کہ اس کا صفائی کا اہتمام کریں. آپ قربانی کرنے کے بعد اس کی صفائی کریں اور صفائی کرنے کے بعد اگر جو اپنا چونا وغیرہ کچھ ایسی چیز ڈالیں جس سے جو ہے وہ جراثیم ہاں. اور دیکھیں نا ہم ایک اچھے کام کو کرنے کے لیے ایک کاز اچھا ہے اور اس کے لیے جو اس کی پیریفریز ہے اس کو ہم اتنا خراب کر لیں, اس کو اتنا بگاڑ لیں, یہ تو کسی بھی طور پہ اتنا اچھا عمل ہے, اتنی اچھی سنت ہے, اسلامی اقدار کا اتنا سنہرا حصہ ہے اور اس کو مکمل کرنے کے لیے ہم اس کو اس طرح سے خراب کر لیں تو کسی طور پہ بھی. علامہ صاحب ایک پیغام آپ سے چاہوں گا KGN کے حوالے سے کہ KGN آپ کافی عرصے سے اب تو وابستہ ہیں, تو کیسا پایا آپ نے؟ بالکل. ایک پہلے یہ بات جیسے علامہ صاحب نے کہا نا کہ کہ یہ جو ساتھ کھڑے رہنا ہے جانور کے ساتھ, یہ بھی مستحب عمل ہے. اس میں جیسے اگر آپ کہیں ڈونیشن یا اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے ہیں تو آپ ضامن بنا لیتے ہیں. سیم حساب زکوٰۃ کی جب آپ پیسے دیتے ہیں تو سامنے والا اس کا ضامن ہو جاتا ہے. پھر اگر وہ ادھر موجود ہے تو آپ ہی موجود ہیں. جیسے شادی میں بھی ہم وکیل بناتے ہیں تو یہ لڑکی کی. اور اس میں جب آپ نے خواتین کی بات کی, بالکل علامہ صاحب نے کہا تماشبین بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وقت, لیکن یہ نہیں کہ اس بڑی عید کی خوشیوں میں گھر کی خواتین کو جب جانور گھر کے اندر ہو تو جانور کو باقاعدہ وہ دیکھ سکتی ہیں, چارہ ڈالنا جو ان کے وہ شوق بھی پورا کیا جا سکتا ہے وہ شرعی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے. باقی KGN کی اگر میں بات کرتا چلوں تو KGN ایک بہت ہی ایک بہترین ادارہ ہے, اور جب بھی میں کسی ویلفیئر ادارے کی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ دو چیزیں عموماً دیکھنی چاہیے. ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے, دوسرا کریڈیبلٹی ہے. ایک ایسا ادارہ جو اکاؤنٹیبل ہو, جو اپنے آپ کو بتاتا ہو کہ یہ فلاں مال یہاں لگا, یہ یہاں مال یہاں لگا. اور ایک کریڈیبلٹی دیکھنی چاہیے. ہر انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں. جیسے میں بہت سارے کام کر سکتا ہوں, آپ بہت سارے کام کر, لیکن جہاز آپ تو شاید جہاز بھی اڑا سکیں, اللہ نے آپ کو بہت سارے ٹیلنٹ 2-3 بار اڑایا بھی ہے میں نے. اچھا, لیکن ہم جیسے ہاں تو اب ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا. یہاں ہمارے یہاں جو NGO کا کام ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کہ یہ چیز اٹھا لی میں خود کر لوں گا, تو اس کے بھی اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں, باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے, اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, سوشیولوجی پڑھ کے وہ آگے آتے ہیں, اور ان کے پاس اسپیشل لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی کہاں کہاں پورے ایک سرچ انجن ہوتا ہے. تو ایسے اداروں کو منتخب کرنا چاہیے تاکہ اگر آپ کی زکوٰۃ بھی تب زکوٰۃ مانی جائے گی جب وہ اصل تک پہنچ جائے, ادا ہو جائے. بالکل. تو اسی طرح قربانی کا بھی جذبہ جب آپ کے اندر ہے اور آپ قربانی کر ہی رہے ہیں, تو جب آپ ایک بیسٹ سے بیسٹ جانور بھی ڈھونڈتے ہیں قربانی کے لیے, اسی طرح بیسٹ سے بیسٹ ادارہ بھی ڈھونڈے, تو KGN ہمیں نمایاں وہ ادارہ نظر آتا ہے جو اس کام کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کرتا ہے. ایک چھوٹی سی چیز پوچھتا ہوں پھر پروگرام اپنے اختتام کی جانب, کہ جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے اجتماعی طور پہ تو اس کا بڑا دھیان رکھا جاتا ہے کہ ایک جگہ پر ہوتے ایک جانور نکال کر لاتے ہیں, اسے ذبح کرتے ہیں. گلی محلوں میں یہ ہوتا ہے کہ جانور چونکہ سب کے بندے ہوتے ہیں, تو اس کے حوالے سے کوئی ممانعت ہے کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے قربان نہ کرو, اور اگر ہے تو پھر اس حوالے سے پیغام بھی دیجیے. جی بالکل, اس حوالے سے دیکھا گیا ہے. پچھلی سال بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ باقاعدہ ایک جانور کے سامنے جب دوسرے جانور کو قربان کیا جا رہا تھا تو باقاعدہ انہوں نے جب کلوز کیا تو اس جانور کے آنکھ سے آنسو, تو وہ بڑے ہارٹ ٹچنگ ہے. اس طرح نہیں قربانی کرنی چاہیے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو, جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں کہ باقاعدہ پردہ لگاتے ہیں یا ایک جانور کو, تو پریکاشنز ہوتے ہیں. گلی محلوں میں اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے, کیونکہ جب وہ دوسرا جانور دیکھ, ایک تو جانور بھاگنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ بھی ہوتی ہے, جب وہ دوسری جگہ شور شرابہ دیکھنے جائے تو یہ اس سے رکنا چاہیے, اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے. دوسرے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا, آپ کی گفتگو سے مجھے انداز ہوا ماشاءاللہ آپ کو باربیکیو کے بہت سارے آئٹم کا علم ہے, آپ نے چندن کباب اور بہت سارا, تو ہمیں باربیکیو کی دعوت کا بھی آپ کی طرف سے بھی انشاءاللہ انتظار نہیں, انشاءاللہ اگر آپ KGN کے دسترخوان پر آنا چاہیں تو بھی خوش آمدید ہے, ورنہ میری جانب سے بھی انشاءاللہ آپ کی دعوت ہوگی. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے, ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے. ویسے علامہ صاحب دل سے آپ کو دعوت ہے, اور انشاءاللہ اس دفعہ بقرعید میں اگر شروع کے 3 دنوں میں نہیں ہو سکا تو پھر کسی اور دن ہم انشاءاللہ چلیں گے. علامہ صاحب آپ کو جی, میں اسی لیے خود ہی آ گیا, میں نے کہا کہ یہ علامہ صاحب کی جانب سے پھر ہو جائے گی, اور عدنان بھائی آپ کو بھی, اور یہ 3 لوگ ہی کافی ہیں میرے خیال سے. ابھی یہ روایت نہ بن جائے کہ جتنے پروگرام ہوں پھر اس کے بعد سارے چلیں, ایک بڑی دعوت بھی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ, آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر تشریف آئے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اختتام کا وقت ہے, جانے سے پہلے ایک نعتیہ کلام بھی پروگرام میں شامل کریں گے. جاتے جاتے ایک چھوٹی سی اپیل آپ تک پھر پہنچا دیں گے کہ اکاؤنٹ نمبر اسکرین پر موجود ہیں. پروگرام ختم ہو رہا ہے لیکن ہمارے پورٹلز کھلے ہیں, ویب سائٹ کھلے ہیں, ہمارے ٹیلی فون نمبرز کھلے ہیں, ہمارے نمائندے آپ کی رہنمائی کے لیے 24/7 موجود ہیں. آپ جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ KGN کے ساتھ اگر اجتماعی قربانی کرنا چاہتے ہیں, اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں, چاہے وہ گائے میں چاہے بکرے میں, آپ بالکل یہ حصہ لیجئے. ہم آپ کو اس کی تحریک دیتے ہیں, اس کی ترغیب دیتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ اگر یہ حصہ لیں گے تو آپ کی جانب سے یہ مستحقین تک بہت احسن انداز میں پہنچا دیا جائے گا. آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. نعتیہ کلام کے ساتھ رخصت چاہیں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر سعید عمران ودود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
فرسودہ جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ تنم تنم فرسودہ جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا دلم پژمردہ وارا سے یا رسول اللہ تنم ذکر دا خوش غیرانم سے شد روزے سیان ذکر دا خوش غیرانم سے شد روزے سیان پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ چوسوئے من گزر آری مسکے زناداری جو سوئے من گزر آری منے مسکے زناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پاراز ہجرا رسول اللہ جو بازو اے شفاعت را کشائے برگناہگارا جو بازو شفاعت را کشائے برگناہگارا مقام محروم جا میرا درا
رسول اللہ تعالی فرسودہ جا پارا زیغ جرا یا رسول اللہ جو بازو اے شفاعت را